ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ استاذہ کسی بھی قسم کی شخصیت پرستی اور اپنی تعریف کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن سسٹر فرحانہ کے جو جذبات ہے اسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ استاذہ سے یہ غائبانہ محبت صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے رب کی معرفت کروائی اور اللہ نے انہیں اس کا ذریعہ بنایا۔ بے شک سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک پروفیشنل خاتون ہے جو ٹیچنگ فیکلٹی کو بلانگ کرتی ہیں، یوتمال سے سسٹر عائشہ شگفتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عائشہ شگفتہ ایک ہائی اسکول ٹیچر ہوں جو سائنس اور انگلش سبجیکٹ پڑھاتی ہوں۔ گاؤں میں جانا ہوتا ہے شہر سے 20-22 کلومیٹر دور، اور یہی وجہ رہی کہ وقت نہ ہونے کا بہانہ کر کے میرے نفس نے اس کو بہت پہلے نہ کیا، مگر اللہ کی مرضی تھی کہ مجھے اس فضل سے نوازے، تو 2015-16 میں نے یہ تعلیم القرآن کا کورس جوائن کیا، اور پھر بھی دیبا باجی کی نگرانی میں نے اس کو مکمل کیا 27 مہینے میں۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ استاذہ محترمہ کی نے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں جو رہنمائی کی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وقت کو منظم کرنا ممکن کروایا، اور الحمدللہ پھر میں نے ویکینڈز پہ یعنی سیٹرڈے سنڈے 2 بیچز شروع کی، ایک ولیج پلیس پر جو میں اسکول کے بعد لیتی تھی، اور ایک شہر میں۔ اسکول کے بعد جو میں ولیج پلیس پہ جو بیچ لیتی تھی اس میں بیشتر خواتین ہائر سیکنڈری پاس تھی، تو بعض خواتین مڈل اسکول تک بھی تعلیم یافتہ نہ تھی، مگر جس اخلاص و محنت سے انہوں نے اس کورس کو مکمل کیا اور اپنی عملی زندگی میں جو ان کے تبدیلیاں آئی، وہ میرے لیے کافی حوصلہ افزا اچیومنٹ تھی۔ اور ادھر شہر میں جو خواتین میرے پاس بیچ میں تھی وہ میجورٹی تعلیم یافتہ تھی، ڈاکٹرز تھیں، سائنس گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹس تھیں، انجینئرس تھیں، جن کے پاس وقت نہ ہونے کا عذر ہوا کرتا تھا، مگر الحمدللہ قرآن نے یہ ان کا عذر، ان کا وہ ٹائم نہ ہونا بیسٹ ٹائم میں بدل دیا، اور وہ تمام یہ مکمل کر کے اس سلسلے کے ادر کورسز کو بھی جاری رکھے ہوئے ماشاءاللہ۔ اور یہ پھر یہ کہ آخرت میں ہمارے پاس جمع کرنے کے لیے الگ سے وقت نہیں، آخرت کے لیے کچھ جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس الگ وقت نہیں ہونے والا، انہی دنیاوی کاموں کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اور یہ بتاتے ہوئے بہت شکر کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ ناچیز کے بعد آج میری ہی اپنی بیچ میں 7 ٹیچرز اس تعلیم القرآن کو پڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ استاذہ نے جو بہت محنت سے کورس ہمارے لیے بنائے ہیں، اس کو امانت داری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ آگے پہنچانے کا کام اللہ ہم سے لے لے اور اس کو قبول بھی کر لے، آمین و رب العالمین۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ انسان اگر عزم پختہ کر لے تو وہ واقعی اسی وقت میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقت کو بہترین طریقے سے مینج کرنا سکھا دے اور ہمیں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا دے، آمین۔ آگے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی خاص شخصیت موجود ہے جن کا نام پچھلے 11 سالوں میں مسلسل ہمارے اس سفر کا حصہ رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی ان سے ملے نہیں ہیں، لیکن سسٹر سمیتا علی کے نام سے ایسی انسیت ہے جیسے ہمارا کوئی بہت قریبی اور اپنا شخص ہو۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی خاطر محبت کو اتنی اہمیت دی گئی کہ یہ بالکل بے لوث اور بے غرض ہوتی ہے۔ میں باجی کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سمیتا باجی 2002 میں کینیڈا موو ہوئی اور الہدا انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک ہیں۔ اب تک بے شمار کورسز استاذہ سے پڑھتی رہی ہیں، یہ کوآرڈینیٹ اور کنڈکٹ کرتی رہی ہیں استاذہ کے بہت سے آن لائن اور آن سائٹ کورسز دبئی اور کینیڈا میں۔ فی الوقت تدبر، فقہ القلوب، بخاری اور سیرت صحابیات کی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، اور استاذہ کے ساتھ انہی پڑھنے اور پڑھانے کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں۔ سمیتا باجی پلیز ہمارے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو کر ان کی رہنمائی کیجیے۔ ٹھیک ہے، جب تک باجی جوائن ہوتی ہیں ہم آگے کچھ اور ریفلیکشنز دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں سسٹر شہلا تبسم،
جن کو قرآن اس وقت ملا جب یہ اپنا کیریئر ٹیچنگ میں شروع کرنے لگی تھی، لیکن تبھی تعلیم القرآن انہیں مل گیا اور انہوں نے وہ ساری کوشش اور صلاحیت اس کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی۔ سنتے ہیں شہلا باجی سے ان کے تاثرات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عالم مقام استاذہ و سامیات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام شہلا تبسم ہے، ایبٹ محل سے بلانگ کرتے ہیں۔ فی الحال تعلیم الحدیث کر رہے ہیں اور ہاؤس وائف ہے۔ آس پاس کے جن علاقوں میں ہماری کلاسز شروع ہیں وہاں بہت زیادہ شرک اور فرسودہ رسومات کا دور دورہ تھا، لیکن الحمدللہ تعلیم القرآن شروع ہونے کے بعد نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جوق در جوق خواتین اس کی طرف راغب ہوئیں، اور ایک بات قابل ذکر ہے کہ فی الحال جو کلاسز سنبھال رہی ہیں انہیں ایڈمیشن کے وقت ٹھیک سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن دوسری بچیوں کی مدد سے اور خود ان کے جذبے کہ آج خود ان کا مکمل ہو چکا ہے اور وہ اب دوسروں کو کروا بھی رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ صرف اور صرف اللہ پر توکل اور ان کا جذبہ کارگر ثابت ہوا، الحمدللہ۔ تو اس میں ہم یہاں پر ایک ذکر کریں گے کہ سورہ التوبہ کی 122ویں جو آیت ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ان کی مکمل کر لیں، آپ ان کی ریفلیکشنز مکمل کر لیں پلیز۔ باجی آپ کر لیجئے، پھر ان کو پھر دوبارہ لگا دیں گے، تو دوبارہ بلا لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بے حد بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے۔ قرآن کا تعلق ایک بہت عظیم تعلق ہے۔ یہ کتاب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ قرآن کی تدریس کی اہمیت سورۃ الاعراف کی 169 آیت میں ہوتی ہے، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کیا ان پر کتاب کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اور انہوں نے جو کچھ اس میں ہے پڑھا، اس میں سے جو کچھ پڑھ لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید سورۃ آل عمران میں کہتے ہیں، اور لیکن رب والے ہو جاؤ، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اور اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور بوجہ اس کے کہ تم اس کو پڑھتے ہو۔ عمیر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو درداء کو دیکھا کہ وہ اپنے شاگردوں کی جماعت میں قرآن کی تدریس کر رہے تھے، یعنی قرآن کے علوم سیکھ رہے تھے۔ قرآن سیکھنے سکھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو بات یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ اتنی پیاری چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت چھوٹی سی بیان فرماؤں گی۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، بس یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی۔
دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور مستعد ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت کرنے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جن کے ذریعے اللہ دکھائی دینے والی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ یا تو وہ آیات اس تک پہنچی ہی نہیں، یا اس تک پہنچی تو ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہے، اور اس کا دل غیر حاضر ہے۔ باوجود دل اور اہلیت ہونے کے اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے ہر نعمت دے کر، اور قرآن سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت قرآن کی آیات جو سلامتی کی راہیں دکھاتی ہے، آداب دکھاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ چیزیں ظاہر کروں گی۔ اسکرین میرے سے شاید شیئر نہیں ہو رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ اسکرین لگاتی ہیں میری جب تک؟ الحمدللہ۔ جی تھوڑی سی بات اب اس پہ کرتی چلوں کہ یہ ایک کامیاب تجارت ہے۔ قرآن کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیات کو حاضر دل کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ ان میں غور و فکر کریں، جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ تدبر دلوں کے اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کاموں کے لیے چنا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو ہم بیکار اپنا ٹائم گزارتے تھے؟ کہاں گزارتے تھے؟ ہم نے کہاں اپنا وقت ضائع کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کسی کام کے لیے چنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے باعث رحمت تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک اور حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میری اسکرین دیکھ سک رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتمّ الصالحات۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جو آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ المؤمن الذی، مومن کیسا ہوتا ہے؟ یقرأ القرآن ویعمل بہ کالاترج۔ مومن کی زندگی کس قسم کی زندگی ہوتی ہے؟ موسیٰ اشعری کی روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتے ہیں سنگترے جیسی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہے۔ اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی کیا حالت ہے؟ جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی حالت یتمعھا طیب وریحھا طیب، یہ تو اس کی حالت ہو گئی کہ اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے
اور وہ خود بھی بہترین. جو کہ آپ نے سنترا کبھی گرمی میں کھایا ہو تو کیسا فریش لگتا ہے، اس کا کلر کتنا فریش ہوتا ہے. اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کا کیسا ہوتا ہے؟ اس کا مزہ کھجور جیسا ہوتا ہے، جس کا مزہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں خوشبو نہیں پائی جاتی، مزہ اچھا ہوتا ہے. طعمها طیب ولا ریح لها. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کا حدیث میں آتا ہے، ایک اور چیز کا ذکر آتا ہے. میری اسکرین سٹرک ہو گئی ہے. روشن میں آپ کو ہوسٹ بناتی ہوں، آپ پلیز آپ چلائیے. روشا آپ اسکرین آن کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن اب جو کہا گیا کہ اور اس فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان جیسی ہے. فاجر کی مثال گل ریحان جیسی ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے. اور اس فاجر کی مثال ایسی ہے جس کا مزہ جو ہے وہ کڑوا ہے. اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے جس کا مزہ کڑوا ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہے. تو یہ پھلوں کا ایک قسم ہے جو ذائقہ، خوشبو، منظر اور چھونے کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین پھلوں میں سے پھل ہے. تو یہ منافق کی مثال ہے جو کہ منافق کی بتائی گئی. اور پھر جی ہم دیکھتے ہیں جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم نے کورس کیا اس کو انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کورس تھا کورسپونڈنس کا، اس کے اندر کیا کیا شامل تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رزق عطا فرمائے. کورس ہائی لائٹس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ کو قرآن کی ریسیٹیشن آنی چاہیے. اگر نہیں آتی تو اس کو باقاعدہ سے پراپر طریقے سے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اگر سیکھا نہیں تو الحمدللہ ٹیچر کا ہونا ضروری ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ باقاعدہ تجوید کے ساتھ سارے احکامات کو پراپر طریقے سے پروننسیشن کے ساتھ تجوید کروائے. اور پھر اس میں حفظ کا بھی ایلیمنٹ شامل ہو. کیسے؟ کیونکہ نماز میں آخری صورتیں جو ہیں وہ حفظ کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور جتنا پارٹ آپ کو حفظ ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. پھر آپ اس ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں. اس کے دوران آپ ایٹیکیٹس یاد کرتے ہیں، ورچوز یاد کرتے ہیں، طریقہ یاد کرتے ہیں پڑھنے کا، تفسیر کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. آپ کی گروپ کی چوائس ہوتی ہے، آپ ایک شخص کو گروپ بنا لیں، بڑی بنا لیں، یا پھر آپ ایک بہت بڑا گروپ بنا لیں. لیکن آپ کو اپنا قرآن سنانا ہے اور سنا کر ترجمہ سنانا ہے اور ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے. اور اسی طرح کنیکٹ کر کے نیو لیسنز، اور پھر نیو لیسنز کے بعد ہر نیو لیسن پر اپنی تجوید ٹھیک کرنی، پہلے سے بہتر کرنی ہے، اپنا ترجمہ زیادہ پکا کرنا ہے. اور یہی جو جد و جہد ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح ہے، کوشش ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ہم
جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کام کرتے ہیں, تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتے ہیں. جن لوگوں کے اسٹوڈنٹس کی تکمیل ہوئی ماشاءاللہ قوت الا باللہ, آج ہمارے پاس مور دین 300 اسٹوڈنٹس ہیں جن کی آج تکمیل ہو رہی ہے, جس میں سے ماشاءاللہ لوگوں کی لسٹ تو آپ کو بعد میں سسٹر اسما یا روشنا بتائیں گی, لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ چلے میں ان کے کچھ کے نام میں لیتی ہوں. نام بھی کافی لمبی لسٹ ہو جائے گی اگر ہم اس کو کریں گے. ہم اس کو اسکرین پہ شیئر کر دیتے ہیں ان ناموں کو, جو ان ناموں کی لسٹ آپ شیئر کر دیں. ہاں جی, ان کو ذرا اسکرین کو ذرا بڑا کر لیں تاکہ سب کو نظر آ جائیں اپنے نام. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے نام اس جگہ لکھے گئے ہیں اور آسمان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے, فرشتوں نے بھی لکھ لی ہیں. تو یہ بہت پیارا ایک سفر ہوتا ہے جو قرآن کا سفر ہے, کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا, اور اللہ تعالیٰ کی جزا سے زیادہ فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے. انسان دانائی حکمت سیکھتا ہے اور قرآن گمراہی سے بچاتا ہے. یہ سب نام جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی سے بچائے, شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے, کیونکہ قرآن ہر بیماری کا علاج ہے. اور مطلوبہ چیز جو بھی انسان کو کچھ چاہیے ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے, دنیا میں نہیں تو آخرت میں. اور دنیا اور آخرت میں نجات کا ملنا قرآن سے ہی ممکن ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پڑھنے والے کی فضیلت کیا ہے کہ ایک شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے, جیسے کہ میں نے ابھی بتائی کہ سنترے جیسی, اور جس کا مزہ بھی لذیذ, اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے. اور قرآن جو نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہوتی ہے, جس کا مزہ تو اچھا لیکن اس میں خوشبو نہیں. اور فاجر کی جو مثال ہے وہ قرآن کی جو نہیں پڑھتا وہ اندرینج یا کڑوا پھل جیسے, جس کا مزہ بھی کڑوا اور اس بھی خوشبو بھی. ایمان کو لذیذ کرنے کے ساتھ ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ یہ ایک باطنی خیر ہے جو ہر ایک کے لیے ظاہر ہوتی ہے. اور قرآن کو پاکیزہ خوشبو کے ساتھ تشبیہ دی گئی کیونکہ اس کو سن کر ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. ہر سننے والے کے لیے قرآن اپنی خوبیاں ظاہر کر دیتا ہے. صاحب قرآن قابل رشک انسان ہوتے ہیں. تو یہ سب نام جو اس وقت لکھے گئے ہیں اور جو سن رہے ہیں اور موجود ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ اب اپنی قرآن کے تکمیل کے لیے تیار رہیں. سب سے قرآن کی تلاوت نفل اذکار سے بھی افضل ہے. ابن باز کہتے ہیں کہ باقاعدہ یہ کہ قرآن کی تلاوت باقی اذکار سے افضل ہے, سوائے ان اوقات کے جو اذکار کے لیے خاص کیے گئے ہیں, جیسے کہ نماز کے بعد کے صبح شام کے اذکار. اور ہر جگہ قرآن کی تلاوت کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. 3 آیات کا آپ کو پتہ ہے, اگر پڑھنے 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے, اس کے لیے 3 بھاری بھرکم موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے. 100 آیات کی تلاوت کا اجر کیا ہے؟ جس نے رات کو 100 آیات پڑھی اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ آپ کے لیے کتنی خوشخبری ہیں. جس شخص نے 10 آیات سے قیام کیا اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا. تلاوت قرآن کے وقت فرشتوں اور سکینت کا نازل ہونا بہت بہت ہی خوش قسمتی کا باعث ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے. قیامت کے دن قرآن انسان کی شکل میں آئے گا. قیامت کے دن قرآن انسان کا سفارشی ہوگا. کیا ہم قرآن کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم کیا بندے بننا چاہتے ہیں اللہ کے؟ تو قیامت کے دن کیا قرآن ہماری گواہی دے گا؟ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی ہے. اور والدین کے سر پہ بھی تاج پہنایا جائے گا. جو قرآن بچے پڑھیں گے تو بچوں کو قرآن پڑھانا کتنا ضروری ہے. قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ
فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ زرد ہوگا اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو تجھے پیاسا رکھتا تھا، یعنی کہ روزے رکھتے تھے تم۔ یقیناً جو ہر تاجر ہے، بزنس مین ہے، وہ اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے۔ میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں، پھر اس سے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ تو یہ کتنے بڑے انعام ہیں وہ اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ اور بے شک صاحب قرآن کو روزے قیامت کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا، اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس وقت کہ آپ میں سے جو لوگ فیس بک جوائن کر سکتے ہیں پلیز فیس بک جوائن کریں۔ میں ایوری ون ان دا میٹنگ کہہ رہی ہوں، کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں میں سے فیس بک لوگوں کے پاس نہ ہو۔ میں فیس بک کا لنک آپ کو دے رہی ہوں، آپ فیس بک پلیز جوائن کریں تاکہ روم میں تھوڑے کم لوگوں، 500 کی کیپیسٹی تھی، اس وقت 500 ہم لوگ پورے کر چکے ہیں۔ ہو جائے گا جوائن، میں ابھی دوبارہ سے اس کو فکس کرتی ہوں، ابھی دوبارہ سے اس کو بند کر کے دوبارہ کھولتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے سارے نام پڑھے اور اب آخری آپ کو پیغام دینے لگی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایگزامپل بتاتی ہوں کہ کس طرح شیطان ہمارے دلوں میں، ہمارے کاموں میں آتا ہے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ ایک جیسے آپ کے پاس موبائل ہے، میرا دل تھا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ پریزنٹیشن شیئر کرتی ہے لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے وہ آ نہیں رہی۔ اب میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کا موبائل جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور وہ کام نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، کتنے لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں؟ اب ہر کوئی اسمارٹ فون ماشاءاللہ سے ہر کوئی جو ہے وہ اب اسمارٹ فون یوز کرتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، آپ اسمارٹ فونز یوز کرتے ہیں، اس میں جب بہت ساری اپلیکیشنز آ جاتی ہیں، بہت سارا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اٹ میکس یور فون سلو۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کا فون کب سلو ہو جاتا ہے اور کب بیمار ہو جاتا ہے؟ جب وہ بہت بھر جاتا ہے اور قسم کے خرافات سے، پھر اس کو فکس کرنا پڑتا ہے۔ اور فکس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں ایپس۔ یو کین گیٹ اے وائرس آن یور فون، اور پھر جب آپ کو وائرس آ جاتا ہے وہ اس فون پہ، تو پھر آپ کو اس کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے، سارے وائرس کو۔ واٹ میک اسمارٹ فون اسمارٹ؟ کہ جب آپ نے سارا وائرس اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ تو اسی طرح آپ کا برین ہے، برین میں سٹریسز ہیں، ڈیڈ لائنز ہیں، فیئرز ہوتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کا برین بھرا ہوتا ہے گن سے، ہر گن، جیسے اب یوٹیوب میں دوسری چیزیں، خرافات، اس سے بھرا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو سب کو ختم کر کے اپنے برین کو صاف کرنا ہے۔ Who gave us this precious gift؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لائف کا بیسٹ گفٹ قرآن رکھا ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ یہ جو قرآن ہے اس کو تھام لیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگیوں کو پلیز اس سے گامزن کریں، اس سے آراستہ کریں۔ الحمدللہ انشاءاللہ
مزید بات ہوتی ہے. میں ابھی دوبارہ سے فیس بک کا لنک میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ، کیونکہ وہ کام تو کر رہا ہے. میں اپنے موبائل سے دیکھ رہی ہوں تو وہ چل رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی چل نہیں رہا. انشاءاللہ میں ابھی چیک کرتی ہوں. بسم اللہ. انشاءاللہ میں ابھی جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سمیتا باجی. ہمیشہ کی طرح بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے ہمیں ریمائنڈرز بھی دیے، بریف بھی کیا کورس کے بارے میں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کی باتیں قرآن کی طرف بہت اسٹرانگلی موٹیویٹ کرتی ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب ہم پروگرام کے اس حصے تک پہنچ چکے ہیں جس کا آپ سبھی لوگ منتظر تھے، آپ کی کانوکیشن. الحمدللہ فہم القرآن کورس کو مکمل کرنے والی طلبہ کی تعداد 213 ہے، 213. فہم القرآن قرآن کو سمجھنے کا ایک بریف ایکسپلینیشن والا شارٹ کورس ہے، اور تعلیم القرآن جو کہ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن، لفظی ترجمہ اور تجوید پر مشتمل 2.5 سالہ کورس ہے، اسے 130 طلبہ نے مکمل کیا. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق ڈھال دے، ہم سے اپنی رضا کے کام لے لے. بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ آج آپ اتنے سارے لوگوں نے قرآن کو مکمل کیا. الحمدللہ. اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، آخرت میں ہمارے سفارشی بنائے، ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے اور اپنے دین کے بہترین کام ہم سے لے لے. ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. بارک اللہ فی علمکم و عملکم. آگے بڑھتے ہیں کچھ اور تاثرات کی طرف. ہمارے ساتھ ہیں سسٹر شہلا تبسم، جن کو قرآن اس وقت ملا جب یہ ٹیچنگ میں اپنا کیریئر شروع کرنے لگی تھی، لیکن تبھی تعلیم القرآن مل گیا اور انہوں نے وہ ساری کوشش اور صلاحیت اس کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی. سنتے ہیں شہلا باجی سے ان کے تاثرات. نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عالی مقام استاذہ و سامیات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام شہلا تبسم ہے، ایبٹ محل سے بلانگ کرتے ہیں. فی الحال تعلیم الحدیث کر رہے ہیں اور ہاؤس وائف ہے. آس پاس کے جن علاقوں میں ہماری کلاسز شروع ہیں وہاں بہت زیادہ شرک اور فرسودہ رسومات کا دور دورہ تھا، لیکن الحمدللہ تعلیم القرآن شروع ہونے کے بعد نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں. جوق در جوق خواتین اس کی طرف راغب ہوئیں، اور ایک بات قابل ذکر ہے کہ فی الحال جو کلاسز سنبھال رہی ہیں انہیں ایڈمیشن کے وقت ٹھیک سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن دوسری بچیوں کی مدد سے اور خود ان کے جذبے کہ آج خود ان کا مکمل ہو چکا ہے اور وہ اب دوسروں کو کروا بھی رہی ہیں. ماشاءاللہ. صرف اور صرف اللہ پر توکل اور ان کا جذبہ کارگر ثابت ہوا الحمدللہ. تو اس میں ہم یہاں پر ایک ذکر کریں گے کہ سورہ التوبہ کی 122ویں جو آیت ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبر کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. اس آیت نے بہت زیادہ اثر دکھایا الحمدللہ، اور اسی کا اثر کہ ہمیں آس پاس کے علاقوں میں ہم نے کلاسز شروع کی، اور جتنی بھی اور جگہوں پر ہماری کلاسز شروع ہیں الحمدللہ وہاں بھی ان کا اثر دکھا کہ جہاں وہاں کی جتنے بھی تمام زندگی گزارنے کے معاملات تھے، یعنی فرسودہ رسومات اور جتنی بھی خیالات تھے، تو وہ سب چیزوں کا بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں وہ دکھا. ماشاءاللہ فرق محسوس ہوا، اور سب سے بڑھ کر قرآن کو صحیح پڑھنے، تجوید سے پڑھنے اور سمجھ کے پڑھنے کی خواہش جاگی، اور آخرت ٹارگٹ بن گیا ہے سبھی کا ماشاءاللہ سے.
اور جو لوگ کلاسز نہیں لے سکتے وہ اپنے طور پر بھی کوششیں کر رہے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کو صرف لفظی ترجمہ یاد کروا دینا یا بچوں کو صرف 30واں پارہ حفظ کروانا محترمہ اسماء ہدیٰ کی ریکارڈنگ کے ذریعے سے۔ بچوں میں صرف یہاں بچیاں ہی نہیں بلکہ چھوٹے بچے بھی شامل ہیں الحمدللہ، اور کہیں دعائیں یاد کروانا، کہیں سیرت کی کلاسز بھی شروع ہیں الحمدللہ، اور ایک پلاننگ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان کرے کہ گھر والوں کے لیے ایک مخصوص ٹائم نکالا جائے کہ اس میں گھر والوں کی بھی اخلاقی تربیت ہو ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ آسان کرے، اور وہ جو رب اشرح لی صدری والی جو دعا ہے اس کے آگے والا جو ٹکڑا ہے وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِنْ أَہْلِی، تو بس یہی چیز نے بہت زیادہ اثر دکھایا کہ گھر والوں کے ساتھ کے بنا کچھ بھی ممکن نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا یہ سب چیزیں، اور گھر والوں کا ساتھ رہا جبھی اتنی ساری آسانیاں ہوئیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو اسی راہ پر آخر تک گامزن رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین، جزاک اللہ خیرن کثیرہ شہلا باجی۔ شہلا باجی کی مختلف کلاسز جو شروع ہیں وہ یوتمال اور اس کے آس پاس ونی، پانڈرکوڑا، کلم، کنوٹ اور چکل وردھا تک چل رہی ہیں الحمدللہ، اور 210 کے قریب طالبات جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں۔ اور ایک بہت خاص چیز جو یہاں پر میں مینشن کرنا چاہوں گی وہ پانڈرکوڑا کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ عام تھی کہ گھریلو خواتین سودی نظام میں بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہوتی تھی مجبوریوں کی وجہ سے، تو الحمدللہ وہاں پر ان کو سودی نظام سے نکالنے کی باقاعدہ منظم کوشش یہ لڑکیاں اور جو وہاں کے لوگ ہیں جو کلاسز سے جڑی ہوئی بچیاں ہیں وہ کر رہی ہیں الحمدللہ۔ ایک مشہور قول ہے کہ علم کی کمی عمل پوری کر دیتا ہے، عمل کی کمی اخلاص پوری کر دیتا ہے، لیکن اخلاص کی کمی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ واقعی اگر اخلاص نہ ہو تو پھر انسان چاہے جتنا ہی ایجوکیٹڈ ہو، اسکلڈ ہو، مالدار ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص کے اندر اخلاص ہو اور وہ بظاہر وہ کچھ نہیں جانتا ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن اس کا خلوص اسے اللہ کے ہاں قابل قدر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی اخلاص ڈال دے۔ اللہم انی اسألک الاخلاص فی العمل۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وردھا ایک ایسا شہر جس کو لے کر میرے جذبات بہت اچھے، پھر بہت برے، اور پھر بہت اچھے ہیں۔ پہلے اچھے اس لیے کیونکہ یہاں میرے نانا کا گھر تھا اور بچپن کی بہت اچھی یادیں یہاں سے وابستہ ہیں۔ پھر برا اس لیے کیونکہ جب شعور آیا اور سمجھ آنے پر میں نے دیکھا کہ اس جگہ شرک اور بدعت اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ ہم سال کے کسی بھی مہینے میں چلے جائیں وہاں کوئی نہ کوئی بدعت منائی جا رہی ہوتی اور گھر سجے ہوئے ہوتے۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ اس جگہ پر قرآن پڑھایا جائے، اور جہاں نیاز اور صندل اور سواری اور نہ جانے کیا کیا رسومات ہوا کرتی تھی وہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جانے لگا۔ اب بہترین دوست اور محبوب جگہوں میں سے ایک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وردھا شہر کی نمائندگی کرنے کے لیے میں بلاتی ہوں سسٹر حمیرہ پیکر کو۔ یہ ہماری سیکنڈ بیچ کی اسٹوڈنٹ رہی ہیں اور اب ایز این انچارج اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط محسوس ہونے لگا ہے۔ زندگی کی قیمت پتہ چلی ہے کہ اسے صرف اس کو دینے والے کی رضا کے لیے جینا ہے انشاءاللہ۔ میں جہاں رہتی ہوں اس جگہ شرک، بدعات اور جہالت بہت تھی۔ اب الحمدللہ لوگ قرآن پڑھ کر دھیرے دھیرے روشنی کی طرف آنے لگے ہیں۔ استاذہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری کچھ ساتھیوں نے بہت مشقت سے کورس کیا ہے۔ ایک جو ساتھی ہیں ان کو صرف بدعت نہ چھوڑنے کی وجہ سے کورس سے روکا گیا، لیکن الحمدللہ کہ پھر انہوں نے بعد میں کنٹینیو کیا۔ ایک اور ساتھی ہیں جن کے شوہر بہت زیادہ شرابی ہیں اور وہ بہن خود سلائی کر کے اپنے 3 بچوں کی پرورش کر رہی ہیں اور یہ کورس بھی کر رہی ہیں۔ ان کے شوہر انہیں قرآن نہیں پڑھنے دیتے دن میں، تو وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنا ترجمہ اور تفسیر لکھتی ہیں، ترجمہ یاد کرتی ہیں، اور اس کے اوپر وہ بہت مطمئن ہیں۔ الحمدللہ قرآن پڑھ کر دلوں کی وسعت میں اضافہ ہوا ہے، مدد کا جذبہ بڑھا ہے۔ ہم سب بہنوں نے الہدیٰ سے جو ساری بہنیں ہیں ہماری، ہم سب نے ایک چھوٹا سا بینک بنایا ہے جس میں ہم سب اپنے خرچ میں سے کچھ جمع کرتی ہیں اور کسی ضرورت مند کی مدد کرتی ہیں۔ اگر کوئی بہن پارہ یا فیس کا انتظام نہیں کر سکتی تو کوئی دوسری بہن اس کی ذمہ داری لے لیتی ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह सबको इस तरह वर्ड टू वर्ड तर्जुमा पढ़ने से याद करने का और समझने का एक तरह का शौक़ लग गया है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि ये ज़्यादा आसान है और अच्छी तरीके से दिमाग में रहता है। अब हमारी मोहब्बतों के मेयार बदल गए हैं। एक मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि हमारी मोहब्बत का मेयार अब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मोहब्बत हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के इस काम में हर कदम पर कामयाबी अता करें और अपने शुक्रगुज़ार और सालिहीन बंदों में हमें शामिल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा हुमैरा बाजी। इतनी शुक्र के जज्बात और खुशी होती है कि वर्धा के मुख्तलिफ एरियाज़ में अब अल्लाह के फजल से अल्लाह का कलाम गूंजता है और मुख्तलिफ एरियाज़ में क्लासेस होती हैं। कुछ तो बहुत पिछड़े हुए इलाकों में और कुछ बहुत पढ़ी लिखी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उतनी ही दिलचस्पी से पढ़ रही हैं। अल्लाह का शुक्र है। एक हदीस में आता है, मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ बूझ अता करते हैं। मध्य प्रदेश सिवनी के इंचार्ज सिस्टर शहाना के तासुरात सुनते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने उनके साथ खैर का इरादा किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इल्म का रास्ता इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला का ये एहसान व इनाम है कि मैंने कुरान को इस कोर्स के ज़रिए बेहतर तरीके से समझा। उस्ताज़ा जिन्होंने इस कुरान को हमारे लिए रहनुमा बना दिया, हमें ज़िंदगी का मकसद समझाया, दुनिया व आखिरत की कामयाबी का रास्ता बताया। अल्लाह ताला उस्ताज़ों को दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयों से नवाजे, आमीन। इस सफ़र ने हमारे दिल बदल दिए और हमें तस्कीन नफ्स पर गौर करने का वक्त मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे व सिखाए। अल्लाह से साबित कदमी, इस्तकामत व हिदायत की दुआओं के साथ मैंने इस कोर्स को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह 30 स्टूडेंट इस कोर्स से जुड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन वहद्दिसु। मेरी तरफ से पहुंचा दो ख्वाह एक आयत ही हो। अल्लाह सुब्हानहू ताला खालिस नियत, जज्बे, इस इल्म पर अमल करने और आगे पहुंचाने की तौफीक हम सब को अता फरमाए, आमीन। एक खास बात और कि इस रमज़ान उम्रे पर उस्ताज़ा से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और मेरे लिए खुशी का ये बहुत बड़ा दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर शहाना। शहाना बाजी बहुत ही मेहनती हैं और बहुत कोशिशों से बाजी का बैच अब 25वें पारे पर पहुंचा है। अल्लाहुम्मा बारिक लहू। अल्लाह ताला हम तमाम की कोशिशों को कबूल फरमाए और हमेशा अपनी किताब से जोड़े रखें। सभी सामीन से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप में से कुछ लोग अगर फेसबुक लिंक पर ज्वाइन कर सकें तो हमारी सीनियर इंचार्ज और सीनियर टीचर्स कुछ ज्वाइन करने के लिए रुकी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्धा की एक इंचार्ज जो वहां से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर अमरावती शहर में क्लासेस की बुनियाद डाली थी, वहीं की एक स्टूडेंट है सिस्टर नूरुन्निसा सिद्दीकी। आइए सुनते हैं उनके तासुरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम मोहतरमा उस्ताज़ा डॉक्टर फरहत हाशमी साहबा और राहिया के अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं नूरुन्निसा सिद्दीकी इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती शहर से हूँ। 2010 में मैं इस कोर्स से वाकिफ़ हुई हूँ और बतौर लिसनर 2 मरतबा ये कोर्स कंप्लीट किया, लेकिन पेपर नहीं दिए थे। और 2020 में मैंने बाकायदा अलुदा से जुड़ने का फ़ैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल में 30 पारे कंप्लीट किए। इस कोर्स से पहले मैंने 4 साल आलिमियत का कोर्स भी किया है और मदरसे में हमें कई तफासिर पढ़ाई गई थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल की मसरूफियात और बच्चों की जिम्मेदारियों में वो इल्म फीका पड़ने लगा था और अमल में कुछ कमी आने लगी थी कि अचानक अल्लाह ने मुझे आपसे मिला दिया और मैं आपकी बहुत ममनून हूँ कि आपने मेरे इस इल्म को फिर से खुशनुमा रंगों के साथ ताज़ा कर दिया। कुरान से जुड़ने और कुरान पढ़ने से जो बरकतें हमारी ज़िंदगी और वक्त में आती हैं, इससे हम सब ही बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि इतने लोग जो इस
کورس سے اور قرآن سے جڑ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کے سمجھانے کا بہترین انداز ہے۔ ایک مشفق ماں کی طرح آپ ہمیں سمجھاتی ہیں۔ آپ کے لیکچرز میں زیادہ تر تربیت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور اتنے سالوں میں جو چیز میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا اور اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کروا دیا، ہر مسئلے میں اللہ سے رجوع کرنا سکھا دیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے اور آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہم سب پر قائم رہے، اور اللہ ہم سب کو آپ کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی مومن کی محبت اور نفرت دونوں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ لوگوں اور دنیا کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز کے مطابق خوشی اور اطمینان اچھی تعلیم، اچھی ڈگری اور اچھی سیلری والی جاب ہی میں ہے۔ اکولا کی سسٹر نشاط انجم یونیورسٹی لیول ٹاپر اور گولڈ میڈلسٹ رہی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ ان کا تجربہ کیسا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صد احترام استاذہ اور معزز سامعات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ بے انتہا شکر ہے اس مالک کریم کا جس نے ہمیں تعلیم قرآن کورس کے ذریعے قرآن سے جڑنے اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن سے جڑنے سے پہلے میری زندگی کا بس یہی مقصد تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے بس ایک اچھی سی جاب حاصل کروں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے میں نے دن رات محنت کی۔ اپنے اکیڈمک کریئر میں الحمدللہ میں نے ہمیشہ ٹاپ پوزیشن حاصل کی، اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے ایک اچھی جاب بھی حاصل ہو گئی۔ لیکن یقین جانیے، اتنی اچھی ہائی سیلری جاب ملنے کے بعد بھی میرے اندر ایک عجیب بے چینی تھی۔ میں اپنی جاب سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں تھی۔ ہر روز میں یہی سوچتی، کیا میں اپنی زندگی میں بس یہی چاہتی تھی؟ کیا یہی میری زندگی کا مقصد تھا، بس پیسہ کمانا؟ کیا میں نے اسی لیے اپنی زندگی میں اتنی محنت کی؟ میں اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے میری زندگی کا صحیح مقصد سمجھا دیجیے، میرے لیے اپنے دین کا راستہ آسان فرما دیجیے، مجھے قرآن کو پڑھنے والا بنا دیجیے، اس پر عمل کے راستے میرے لیے آسان کر دیجیے۔ اور یقین جانیے، اللہ رب العزت نے میری دعا قبول کر لی۔ حالات کچھ ایسے انفیوریبل ہوئے کہ مجھے اپنی جاب سے ریزائن کرنی پڑی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے بظاہر لگنے والے اس شر میں میرے لیے خیر چھپا رکھا تھا۔ جاب چھوٹتے ہی میں نے بلا تاخیر فوراً تعلیم القرآن کورس میں ایڈمیشن لیا، اور اس طرح میرا قرآن کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ جب میں نے استاذہ کا فرسٹ لیکچر سنا تو میں حیران رہ گئی کہ قرآن کو اس انداز میں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ قرآن کی تفسیر اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی تھی، بٹ قرآن میں میرے لیے کیا احکامات ہیں، ان احکامات کو میں اپنی زندگی سے ریلیٹ نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن الحمدللہ دھیرے دھیرے تمام باتیں میرے لیے کلیئر ہوتی چلی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دل پر ایک غبار تھا جو چھٹتا چلا جا رہا تھا۔ قرآن کی ہر آیت ایسا لگتا کہ میرے دل میں اترتی چلی جاتی۔ میرے دن کا آغاز بھی الحمدللہ قرآن سے ہوتا اور اختتام بھی قرآن پر۔ میں بہت خوش تھی، لیکن پھر بھی ایک خلش ابھی بھی دل میں باقی تھی۔ ایک سوال ابھی بھی میرے سامنے تھا کہ واٹ نیکسٹ، اب آگے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اسی کنفیوز اسٹیٹ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میرے سامنے آ گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور یقین جانیے کہ مجھے اس آیت میں اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ہم امت وسط ہے اور بحیثیت امت وسط ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھے سمجھ آ گیا کہ میری زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں الہدا جیسا ایک پلیٹ فارم عطا فرمایا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج مجھ میں جو کچھ بھی ایبیلٹی پیدا ہوئی ہے یا جو کچھ بھی اعتماد مجھ میں پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج میں اتنے بڑے ادارے میں بطور تفسیر انچارج اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق اور قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد ہی ممکن ہو پایا ہے۔ محترمہ استاذہ اور الہدا کی ٹیم کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جیسے قرآن سے ناآشنا لوگ قرآن سے جڑ پا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو دنیا آخرت میں اجر عظیم سے نوازیں. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں استقامت نصیب فرمائے اور قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل حق فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ حقیقی خوشی اور اطمینان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر ہی میں رکھ دی گئی. اور اس سے بہتر اور کیا ہو کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذہانت اور جو صلاحیتیں دی ہیں، انسان ان کو خوب پالش کرے اور بہترین تعلیم حاصل کر کے اسے اللہ ہی کے راستے میں لگائے. آگے چلتے ہیں اور سنتے ہیں سسٹر آمنہ شکیل کے کچھ تاثرات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Amina Shakil, Group in charge of English section from Akola, Maharashtra. This course, Talimul Quran, is so well designed that it neither needs any explanation nor leaves any doubt in the hearts of the learner. It creates a fear of Allah and makes the students practice what they learn. I have observed even young girls turning away from worldly desires and taking part in good deeds. It teaches us what is real deen, what we have to do and what we have to avoid. This is all due to the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and the hard work of all our teachers. May Allah accept their deeds and make us all to spread His deen. Alhamdulillah for the blessing of the Deenul Islam. Ameen Ya Rabbal Alamin. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر آمنہ شکیل. استاذہ نے ہمیشہ سے جس چیز پر زور دیا کہ مختصر اور جامع بات کریں، سسٹر آمنہ نے اسی پر بخوبی عمل کرتے ہوئے بہت ہی کم وقت میں بہت اچھا سا میسج دیا ہے. الحمدللہ. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آئیے سنتے ہیں اندور کی سسٹر صبا امدانی کی کچھ دلچسپ تاثرات. معزز استاذہ محترمہ، تمام معزز اساتذہ اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تعلیم القرآن کا سفر میں نے 2013 میں شروع کیا تھا اور تکمیل میری 2021 میں ہوئی. 8 سال کا طویل عرصہ لگا تھا مجھے اس میں، کیونکہ جس علاقے سے میں ہوں وہاں قرآن کی تعلیم کا ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے. پر الہدا کے اس کورس کا مجھے پھر پتہ چلا اور میں نے ایڈمیشن لیا، پر حالات میرے لیے اتنے آسان نہیں تھے. میرے خاندان میں نہ اس طریقے کی دین کی کسی نے پڑھائی کی تھی اور نہ ہی کوئی پردے کا کوئی اہتمام میرے خاندان میں تھا اس وقت. یہ میرے گھر والوں کے لیے ایک بالکل نیا کام تھا جو میں کرنے جا رہی تھی. اور جب میں نے یہ کورس شروع کیا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور جب مجھے اپنے گناہ نظر آنے لگے اور میں نے جب پردے کی آیتیں پڑھی اور اللہ کے اس حکم کو جب میں نے سنا تو میں اپنی حالت آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے پردہ شروع کیا. الحمدللہ میں نے اتنا اچھے طریقے سے تو نہیں، لیکن جتنا میں کر سکتی تھی میں نے پردہ شروع کیا، جس کے لیے مجھے بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. پر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے استقامت دی. بہت بار ایسا ہوا کہ کورس کو مجھے بیچ میں سے ایسا لگا کہ بالکل اب یہ چھوٹ جائے گا، پر اللہ نے مجھے استقامت دی اور اس کورس کو میں نے پورا کیا. اس کورس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے میرے پورے وجود میں بہت زبردست تبدیلیاں آئیں. آہستہ آہستہ میرے خاندان کی عورتوں نے بھی الحمدللہ پردہ شروع کر دیا ہے. الحمدللہ 2017 میرے لیے ایک ڈریم کم ٹرو رہا جب استاذہ محترمہ سے میری ملاقات ہوئی کراچی میں. اب میں اپنے ایریا میں قرآن کا درس بھی دینے لگی ہوں الحمدللہ، اور ایک ادارے سے بھی جڑی ہوں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. آج میں اپنے تمام استادوں کا، خاص طور سے استاذہ محترمہ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آج کا میرا میسج یہی ہے کہ حالات چاہے جو بھی ہوں، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور یہ آپ کو منفی حالات میں کام کرنا سکھائے گا اور تکمیل کے بعد بیٹھ نہیں رہنا، اس روشنی کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. استاذہ محترمہ سے ایک ریکویسٹ ہے میری کہ تکمیل کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے کوئی انتظام ہو. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک ہدایت پر رکھے. آمین. ملیحہ تقدیس جو برسی ٹاکلی سے ہماری ایک بہت ہی ینگ گروپ انچارج ہیں،
یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے، اگر آپ میپ پر دیکھیں گے تو ایک بہت چھوٹا سا ڈاٹ لگتا ہے اکولا کے پاس، لیکن اللہ کا کرم یہ کہ اس کی کتاب اس چھوٹی سی جگہ پر بھی پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ۔ ابھی فی الحال ان کی بیچ میں 23 اسٹوڈنٹس ہیں۔ آپ سے مخاطب ہیں سسٹر ملیحہ تقدیس اپنے تاثرات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن جی معزز شرکا خواتین، آپ میں سے اگر کوئی لیو ہو سکتے ہوں تو ضرور ہوں، کیونکہ استاذہ کو جو ہے وہ انٹر ہونا ہے، اور جو ہے یہ سارا فل ہو چکا ہے تو وہ ہو نہیں پا رہی ہیں، تو ایف بی پر آپ لوگ جوائن کریں کچھ دیکھیے، کیونکہ آپ سبھی جانتی ہیں کہ آج ہمارے جمع ہونے کا جو ذوق و شوق ہے وہ استاذہ کو لے کر بھی ہے، تو پلیز۔ جی روشا کنٹینیو کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے یہ خوبصورت دن میری زندگی میں رکھا اور مجھے اہل القرآن میں شامل کر کے مجھ پر احسان عظیم کیا۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کا بہترین انتظام کیا۔ میں اپنے والدین کی مشکور ہوں جنہوں نے میری تعلیم کو لے کر صحیح فیصلے کیے اور میرے لیے بہترین تعلیم کا حصول ممکن بنایا۔ میں اسما باجی کی احسان مند ہوں جن کے توسط سے یہ کورس مجھ تک اور دیگر بہنوں تک پہنچا۔ استاذہ محترمہ فرحت ہاشمی صاحبہ کی مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے قرآن کی تفہیم کو نہایت سہل بنا کر ہمیں قرآن سمجھنے میں مدد دی۔ اصل میں قرآن کو سمجھنے کے لیے استاذ کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محترمہ استاذہ کی شکل میں معلمہ قرآن عطا کی ہے۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تعلیم القرآن کورس میں نے جولائی 2018 سے جولائی 2019 تک تقریباً 1 سال میں مکمل کیا۔ قرآن کے ساتھ یہ 1 سالہ سفر میری زندگی کا بہترین سفر اور بہترین سال رہا ہے۔ تعلیم القرآن کورس کرنے سے پہلے میں نے حیدرآباد تلنگانہ سے عالمیت کا کورس کیا تھا، لیکن اس کورس سے مجھ میں صرف علم کی حد تک اضافہ ہوا تھا۔ اعتماد، مجمع سے گفتگو کرنے کی صلاحیت، مافز ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت تعلیم القرآن کورس کرنے کے بعد مجھ میں پیدا ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور قرآن کے پڑھنے والے انہی برکتوں کو اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ سب سے تعجب خیز واقعہ جو تعلیم القرآن کورس کے سلسلے میں مجھے پیش آیا وہ یہ تھا، اصل میں ہوا یوں کہ ایک عالمہ و فاضلہ خاتون سے میری گفتگو ہوئی جن کا کہنا تھا کہ عالمیت کا کورس کر لینے کے بعد، گرامر وغیرہ آ جانے کے بعد اب لفظی ترجمے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ محض لفظی ترجمہ نہیں ہے، اور عوام الناس کے لیے یہ کورس نہایت مفید ہے، اور ساتھ ہی عالمیت وغیرہ کرنے والی لڑکیوں کو بھی اس کورس سے اعمال صالحہ کی ترغیب ملتی ہے۔ لیکن وہ عالمہ خاتون آخر تک اپنے موقف پر ڈٹی رہی کہ نہیں ایسا اور ایسا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا یہ تو امت مسلمہ کا وہ فرض ہے جس سے وہ چاہ کر بھی دستبردار نہیں ہو سکتی۔ مجھے زیادہ تعجب اس بات پر تھا کہ ایک علم والا دوسرے علم والے کے متعلق اتنی عجیب سوچ کیسے رکھ سکتا ہے، اور قرآنی کورسز غیر اہم ہے اور غیر ضروری ہے، کوئی ایسا کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اور مجھے ان پر افسوس بھی ہوا کہ وہ یہ کورس نہ کر کے اپنے آپ کو خیر کثیر سے محروم رکھ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور احسان پر میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ آخر میں استاذہ کے لیے ایک شعر نہایت احترام کے ساتھ کہ صدا ملتی رہے دنیا میں ملت کی دعا تجھ کو، صدا ملتی رہے دنیا میں ملت کی دعا تجھ کو، تیری بے لوث خدمت کا صلہ دیں گا خدا تجھ کو انشاءاللہ۔ آمین، جزاک اللہ خیر سسٹر ملیحہ۔ اب ہم مغرب کی نماز کے لیے 10 منٹ کا بریک لیں گے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھیں گے، جس میں انشاءاللہ استاذہ ہم سے مخاطب ہوں گی۔ نماز سے فارغ ہو کر ملتے ہیں
इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।